ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمغازف ليكونن عليهم أقوام إلى جنب العلم الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج سارے درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا دن 14 اگست، اسی کے متعلق بھی کچھ معروضات عرض کرنی ہیں جو ہم پہلے سے کئی جمعوں سے ایک حدیث چلا رہے تھے. آج اس کا بیان نہیں کرنا، اگلے جمعے کو پھر وہی حدیث پوری کریں گے. آج کا دن 14 اگست ہے اور 14 اگست کے اندر ہر پاکستانی کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پاکستان اس دن میں آزاد ہوا. لیکن شوم قسمت یہ ہے کہ ہماری خوشی اور غمی اللہ کے رسول کے طریقوں پر نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کے طریقے جو ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے زندگی کے اندر ان کا بجا لانا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. لیکن کیونکہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ خوشی بھی اپنی مرضی سے کرنی ہوتی ہے، غم منانا ہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے،
حضور علیہ السلام کا جو مقصد ہے بس وہ نمازیں پڑھوانا ہے، روزوں کو ادا کروانے کا حکم دینا ہے، زکاتوں کا حکم دینا ہے، بس یہی کام تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ باقی اپنی مرضی، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی چاہیے، جیسے دل میں آیا زندگی گزار لیں، خوشی بھی اپنی مرضی سے اور غم بھی اپنی مرضی سے۔ حالانکہ یہ تو اللہ کے رسول کے منصب کے خلاف بات ہے۔ اللہ کے رسول کا منصب کیا ہے؟ ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ آج کا سبق بس اسی طریقے سے بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں قرآن مقدس میں کہ خوشی آئے، میری طرف سے نعمت آئے تو تم نے کیسے ادا کرنی ہے۔ اگر تم نے نعمت کو اور خوشی کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو سن لو، پھر میں نعمت کھینچ بھی سکتا ہوں، اگر میں دے سکتا ہوں تو کھینچ بھی سکتا ہوں، بس یہی سبق ہے قرآن مقدس کا انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت ابراہیم ہے، 13واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، یا اللہ کون سا حکم؟ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر میری نعمت تمہارے اوپر آ جائے، اگر تم شکری ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہارے لیے وہ نعمت کو زیادہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو سن لو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، وہ نعمت بھی کھینچ لوں گا، عذاب بھی مسلط کر دوں گا۔ ہمارا پاکستان یہ بھی پاک ہے، اب سنیے سبق کی طرف آنا، یہ بھی پاکستان پاک ہے۔ ایک دن وہ منور اور شہر علاقہ مکہ پاک بھی ایک دن فتح ہوا تھا، یہ بھی پاک ہے، وہ مکہ بھی بڑا پاک ہے، فتح ہوا ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں بخاری کی، اللہ کو خوشی منانی ہے تو پیغمبر کی سنت کے مطابق منانی ہے، خوشی منانی ہے اس طرح منانی ہے۔ مکہ پاک فتح ہو گیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، سبحان اللہ، کیا روایت ہے؟ فرمایا مکہ پاک فتح ہونے کے دوسرے دن میں نے کیا کیا؟ گئی قالت ذهبت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تغتسل بثوب تستر بثوب، کہتی ہیں دوسرے دن مکہ فتح ہو گیا تھا، بڑیاں خوشیاں آ رہی تھی مکہ کے اندر۔ وہی مکہ فتح ہوا ہے کہ ان مشرکین نے ہمارے اوپر سے کپڑے بھی کھینچ کر وہاں سے ہمیں رخصت کر دیا تھا، یہاں کا علاقہ بھی چھڑوا دیا تھا۔ آج بڑیاں خوشیاں ہو گئی ہیں، 313 بت جو تھے مکہ کے اندر سے ان کو کھینچ کر باہر نکال دیا گیا۔
خوشیوں والا مرحلہ ہے، بڑا اونچا مرحلہ ہے۔ فرمایا میں بھی اللہ کے رسول کے گھر کے اندر گئی، دوسرے دن چاش کا وقت ہے، میں جا کر کہتی ہوں دیکھتی ہوں، اور دیکھا میں نے فوجدتہ یغتسل، اللہ کے رسول علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو ابنتہ تستر بثوب، آگے سے پردہ کر کے کھڑی ہوئی ہے کپڑے کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں۔ قالت سلمت، کہنے لگ گئی کہ میں نے سلام کر دی اللہ کے رسول اور حضرت بی بی فاطمہ پر۔ ہاں سبحان اللہ، سنو اللہ کے رسول نے آگے سے فرمایا فقال من هذه، یہ جو سلام کرنے والی عورت ہے یہ کون عورت ہے؟ ایک پردے کا فاصلہ، کپڑے کا فاصلہ، بی بی فاطمہ کا فاصلہ، ایک کپڑے کے دوسری طرف دیکھ نہیں سکتے، پردوں کو پیچھے دیکھنے والے ہیں تو کون ہے؟ اونچا بولو کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جانا، یہ ساری چیزوں کے مالک ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے، پردوں کے پیچھے دیکھنے والے ہیں تو صرف اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سورت کا نام سورت تغابن ہے، 28واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آیت نمبر 4 میرے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانتا ہے وہ ایک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں کے اندر موجود ہے، جو زمین کی پستیوں کے اندر موجود ہے۔ ہاں جو تم ظاہر کرو وہ بھی اللہ جانتا ہے، تم چھپا لو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اتنے تک چھپا لو کو دل والی بات دل میں رہ جائے تو انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ پردوں کو پیچھے جاننے والا کون ہے؟ اونچا بولو اللہ تعالیٰ سب ہم کو حج پر لے جائے، یہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پردوں کو پیچھے جاننے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک پردے کا فاصلہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من ہذہ، یہ کون آ گئی ہے؟ فرمایا حضرت ام ہانیہ فرماتی ہیں، پھر کیا کہتی ہوں میں؟ فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جی، اے اللہ کے رسول، میں ابو طالب کی بیٹی ہوں، ام ہانیہ ہوں، میں آئی ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرحبا بام ہانی، خوشیوں والا دن ہے جی آیا نو آدھے، بڑی خوشیوں والا دن ہے۔ اے ام ہانی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ فرمایا فلما فرغ من غسلہ فقام وصلى 8 ركعات ملتحفا بثوب واحد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام غسل کے فارغ ہونے کے بعد ایک کپڑا اوپر لپیٹے ہوئے اللہ کے رسول نے جا کر پھر 8 رکعتیں شکرانے کی ادا کی ہیں۔ یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے مکہ فتح کروایا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تمہیں میری طرف سے نعمت مل جائے تو شکریہ ادا کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بینڈ باجے لے کر دوسروں کا آرام بھی حرام کر دو، یہ نہیں ہے کہ سلنسر کھلوا کر دوسروں کی نیندیں بھی خراب کر دو۔ اللہ کے رسول کے اندر، زندگی کے اندر سارے نمونے اچھے ہیں، سارے نمونے اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ پاکستان آزاد ہوا ہے جی، سلنسر نکالے ہوئے ہیں، پاکستان آزاد ہوا ہے جناب، باجے بج رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے خوشی والا دن۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جیسا میرے قرآن نے حکم فرمایا کہ جب خوشی ہے ہماری طرف سے نعمت ہے تو شکریانے کے نفل پڑھنے چاہیے۔ دیکھو پیغمبر علیہ السلام ہے شکریانے کے نفل ادا فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نفل پڑھ لی۔ ام ہانی فرماتی ہیں پھر میں نے اللہ کے رسول کے سامنے ایک مسئلہ رکھ دیا۔ وہ مسئلہ کون سا ہے؟ بڑا عجیب مسئلہ۔ فرماتی ہیں فقالت زعم ابن امی علی انہ قاتل رجلا قد اجرت۔ اے اللہ کے رسول جی، میں نے ایک بندے کو امان دیا ہے، فلان ابن حبیرہ تھا، حبیرہ کا بیٹا ہے میرے خامد کا بیٹا، دوسری جگہ والا، اس انسان کو میں نے، اپنے بیٹے کو میں نے پناہ دی ہے، امان دی ہے کہ آج تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، مکہ فتح ہو گئی ہے۔ لیکن کمال یہ ہے میرے ماں کا بیٹا جو کہ علی ہے، پیار والے الفاظ فرما رہی ہیں، علی کہتے ہیں میں نے اس کو ضرور قتل کرنا ہے، میں امان دے کر آئی بیٹھی ہوں، اور آپ کا جو شاگرد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ آج غصے کے اندر لال پیلے ہو گئے، کہتے ہیں کہ آج سارے بدلے اتارنے ہیں پہلے والے۔ اللہ کے رسول جی، میں نے امان دی ہے، وہ اپنے بدلے اتارنے میں بیٹھا ہوا ہے، مہربانی فرمائیے ہمارے درمیان فیصلہ فرما دو۔ بہن بھائی کا بھی جھگڑا ہو جائے تو شریعت سے فیصلہ کروانا چاہیے جی، شرعی فیصلہ۔ عدالتوں کے چکر اچھے بھائی بہنوں کو نہیں دیتے، عدالتوں کے چکر اچھے بھائی بہنوں کو نہیں دیتے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ فرما دو۔ میرا بھائی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں ضرور قتل کروں گا۔ سبحان اللہ، ہاں باقی رہ گیا، تیرے قرآن مقدس نے تو فرما دیا ہے کہ جس کے ساتھ عہد کیا جائے، وعدہ کیا جائے، وہ وعدہ پورا کیا جائے۔ میں بھی وعدہ کر کے آئی ہوں، سورت کا نام سورت ابن اسرائیل ہے، اور 15واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ آیت نمبر 34 ہے، جو تم وعدے کرو وعدوں کو پورا کیا کرو۔ میں وعدہ کر بیٹھی ہوں ابن حبیرہ کے ساتھ کہ تیری جان کو آج امان ہے، میں نے پناہ دی ہے، کوئی تجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی۔ اے ام ہانی، جس کو تو نے پناہ دی ہے، آج ہمارا ملک بھی مل گیا ہے، مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، آج ہماری ماشاءاللہ عزت زیادہ ہوئی ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ عزت ملتی ہے کہ کافروں کو بھی امان دے دی جائے، عزت ملتی ہے کہ دشمن بھی آئے تو آج سینہ چوڑا کر کے آ جائے، میرے سینے کے ساتھ لگ جائے تاکہ پتہ چل جائے عزت والے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں۔ اے ام ہانی، جس کو تو نے پناہ دی ہے، ہم نے بھی پناہ دے دی ہے۔
قرآن مقدس نے پیغمبر کا اخلاق بھی ذکر فرمایا. سورت کا نام سورت المائدہ اور چھٹا پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، وہ میرا پیغمبر دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرنا، وَاصْفَحْ ان سے درگزر کیا کر، کیونکہ ہمارا قانون ہے جو دوسروں کو معاف کرے گا دل سے معاف کرے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ یحب المحسنین، ہم اس طرح کے لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. آج دشمن معاف ہو رہے ہیں، یہ ہے خوشی. رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں شکریانے کی، یہ ہے خوشی کہ دشمن نہ رہے تو معاف کیا جا رہا ہے. ہاں جس انسان نے جس ملک نے یوں خوشی نہیں منائی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا ہے. میں بالکل اپنی طرف سے بات کہنے کا عادی نہیں ہوں. قرآن مقدس کا انداز 22واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، سورت کا نام سورت سبا 22واں پارہ آیت نمبر 15. اللہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ. قوم سبا گئی تھی، ہم نے ان کو سبا جیسا اونچا ملک عطا کر دیا اور آگے پیچھے بڑے باغات بھی دے دیے. ملک بڑا فراوان ملک ہے، آبادی والا ملک ہے، لیکن کیا ہوا آگے دیکھو کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. ہم نے ان کو کہا تھا ہماری طرف سے رزق بھی تمہیں مل رہا ہے، لیکن ایک کام کرنا، شکریہ ادا ہمارا کرنا، ہمارا باغی نہیں بننا یہ جو اونچا ملک دیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے آگے فرماتے ہیں بَلَدَةٌ طَیِّبَةٌ، بڑا پاک ملک تھا. پاکستان پاک ملک تھا، بڑا پاک ملک دیا ان کو، لیکن کیا ہوا وَرَبٌّ غَفُورٌ، بڑی بخشش کرنے والا رب بھی ان کے ساتھ تھا. لیکن فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا، ہوا یہ کہ ہم نے تو کہا تھا شکریانے کے طور پر ہمیں یاد کرنا یہ بڑا اونچا ملک ہے. انہوں نے کیا کیا اس ملک کے اندر پھر اعرضوا، اراض کرنا شروع کر دیا، ہمارے باغی بننا شروع ہو گئے. پھر ہم نے بھی کیا کیا، کیونکہ ہمارا قانون ہے شکریہ جو ادا نہیں کرتا نعمتوں کے بعد ہم وہ نعمتیں بھی چھین لیتے ہیں، عذاب بھی مسلط کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ہم نے ان کے اوپر بند توڑ دیے، سیلاب آ گیا، تباہ و برباد ہو گئے، باغ بھی اجڑ گئے ان کے، دوسرے باغ آ گئے، گندی بیریاں اگا دی وہاں پر، جھو اگا دیے، ایسا باغ دے دیا جو کڑوا پھل اس کے اوپر لگتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جی کیوں فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، کیونکہ ہمارا قانون ہے جو بھی ہماری ناشکری کرتا ہے ہم یوں بدلہ دیتے ہیں. اونچا بولو قرآن پاک سچا، اونچا بولو قرآن پاک سچا. اللہ اکبر کبیرہ. یہی سمجھا رہا ہوں یہ بھی پاک ملک ہے، نعمت مل گئی ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نفل پڑھ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، درود پڑھ کے نیکیاں کر کے شکریہ ادا کرنے چاہیے، نہ کہ بینڈ باجے بنانے چاہیے اور بجانے چاہیے. حدیث پاک بخاری شریف کی. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام يستحلون الحر والحرير
والخمر والمزاغف والمغازف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک ایسی قومیں بھی آنے والی ہیں۔ کون سی قومیں ہوں گی اللہ کے رسول جی؟ فرمایا کہ جو حلال سمجھ بیٹھیں گی، زنا بھی یوں کریں گی کہ گویا کہ حلال ہے، شراب بھی پی لیں گی گویا کہ حلال ہے، اور بینڈ باجے بنانا بھی شروع کر دیں گی، بجانا بھی شروع کر دیں گی گویا کہ حلال ہے، ریشم والا کپڑا بھی پہننا شروع کر دیں گی۔ اللہ کا رسول جی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا آگے سننا، لَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنبِ الْجَبَلِ، پھر ہوگا یہ کہ وہ قوموں میں سے کچھ قومیں آباد ہو جائیں گی۔ کہاں پر آباد ہوں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ، پہاڑوں کے نیچے۔ پھر ہوگا کیا؟ یہ ان کے جو لوگ نوکر ہوں گے، نوکری کر کے پھر ان سے پیسے مانگیں گے، حضرت صاحب پیسے تو دے دو۔ یہ کہیں گے کل آ جانا، وَيَأْتِيهِمُ الْفَقِيرَ، کوئی محتاج آئے گا تو کہیں گے جی کل آ جانا۔ بینڈ لیے جا رہے ہیں، باجے لیے جا رہے ہیں، عیش و عشرت کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، دوسروں کا حق نہیں ادا کریں گے۔ باجے لیے جا رہے ہیں جناب، بڑے سے بڑا باجا کیا جی؟ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ قرآن مقدس کا انداز بس میں سمجھا سکتا ہوں قرآن پاک کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ۔ قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت لقمان ہے، 21واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ کچھ لوگ لہو و لعب والی چیزیں بڑی شوق سے خرید لیتے ہیں، کیونکہ کیا ان کا مقصد ہوتا ہے تاکہ اللہ کے گھر بھی محفوظ نہ رہیں، اللہ کا راستہ بھی صحیح طریقے سے نہ معلوم ہو۔ آج کل ہوتا ہے نماز کھڑی ہوتی اللہ اکبر کا، پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ ناراض نہ ہونا درد دل ہے، ناراض نہ ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لہو و لعب خرید کر لوگ لیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں یار مہربانی کر، یہی خوشی والا دن آیا ہے، اپنی مرضی سے خوشی ہونی چاہیے، مذاق بناتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب مسلط ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، ان کو بلا کر قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے، نہ کرو ایسی مرضیوں سے خوشیاں نہ کرو۔ یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے پاکستان کی صورت کے اندر، یہ جو اللہ نے ملک عطا فرمایا ہے، کہیں یہ ملک اللہ چھین نہ لے، اس کا عذاب مسلط نہ ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ وَاللَّہ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، یوں چل پڑتا ہے انسان گویا کہ میری آیات وہ سن بھی نہیں رہا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کأن فی اذنیہ وقرا، بس نہ سننے میری آیات کو، نہ سننے میرا عذاب اس پر اسی طرح باقی رہے گا کہ میں آئندہ کے لیے اس کے کانوں میں بوجھ ڈال دوں گا۔ تو نہیں سنتا میری آیات کو تو نہ سن، آئندہ کے لیے میں ہدایت والا راستہ بھی ختم کر دوں گا۔ فبشرہ بعذاب علیم، میرا پیغمبر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ خوشی منانی ہے، لیکن کیسے منانی ہے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول نے منائی ہے۔ غم منانا، غم اگر آ جائے تو غم ہوتا ہے، لیکن ایسا منانا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے منایا اور جو کر کے دکھایا۔ آگے سن، حدیث پوری کرنے لگا ہوں۔ یہ ایسی قوم ہوگی باجے خریدیں گے، باجے بنائیں گے، خوشیاں منائیں گے، کپڑے بڑے بڑے پہنیں گے۔ آج کل کپڑے بھی ملتے ہیں، 14 اگست کی کپڑے جی،
اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، لیکن حال یہ ہوگا کہ مزدور آ کر مزدوری مانگے گا تو کہیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فقیر محتاج آ کر کچھ کہے گا تو کہیں گے ہمارے اوپر پہلے سے محتاجی مسلط ہے۔ یہ جب قوم آئے گی، اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا یبیتہم اللہ، راتوں رات اللہ تعالی عذاب مسلط کر دیں گے۔ وَيَضَعُ الْعَلَامَ، وہ جو پہاڑ کے نیچے رہ رہے ہوں گے ان کے اوپر پہاڑ کے تودے گرا کر سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو پہاڑوں سے ارد گرد ہوں گے، جو پہاڑوں سے بچ جائیں گے زلزلے کی صورت میں، تو پھر دوسروں کا حال یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے اندر آتے ایسی مسلط کر دیں گے کہ ان کے اندر آتے بندروں والی ہو جائیں گی، ان کے اندر آتے جو ہے خنزیروں والی ہو جائیں گی۔ جس طرح خنزیر اپنی عزت کو نہیں سمجھتا، بندر جو ہے اپنی بے عزتی کو نہیں سمجھتا، اسی طرح نہ ان کو اپنی عزت کی پرواہ ہوگی نہ اپنی بے عزتی کی پرواہ ہوگی۔ جب یہ قوم کرنا شروع کر دی گئی کہ بینڈ باجے بنائے گی اور بیچے گی اور آگے خریدے گی اور اس کے جناب خوشیاں منائے گی، تو ایسے لوگوں کا حال خنزیر کی شکل نہیں ہوگی، خنزیر کی عادت اللہ تعالیٰ کر دیں گے اس کے اندر، بندر کی شکل نہیں بنائیں گے، بندروں والی عادتیں مسلط کر دیں گے۔ اللہ ایسی صورت سے بچائے، کہہ دو آمین۔ اللہ ایسی صورتوں سے اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، تربیت کریں کہ بیٹا آج خوشی کا دن ہے، آج آپ نے خوشی منانی ہے نفل ادا کر کے، کیونکہ ہمارے پیغمبر نے جب مکہ فتح کیا تو نفل پڑھے تھے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو نفل پڑھو، درود پڑھو، شکریہ اللہ کے ادا کرو تاکہ یہ نعمت ہمارے پاس قیامت کے دن تک رہے۔ اگر ہم نے یوں ہی کر کے دکھایا تو پھر سن لو قرآن پاک کا وعدہ سچا ہے، پھر یہ نعمت چھن نہ جائے، یہ بھی عذاب ہمارے اوپر آ نہ جائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا